اور ہم نے تمام پہلے پیغمبروں کو بھی انہی کے قوم کے زبان میں پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ جو قوم جو زبان بولتی ہے اسی زبان کے اندر میں سے انہی میں سے ایک بھلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، منتخب فرما لیا اور پیغمبر بنا دیا، ان کے اوپر کتاب معجزہ نازل فرمائی، وہ اللہ کی مرضی ہے، تاکہ ان سے احکام الہی کو بیان کرے۔ کس لیے؟ تاکہ احکام الہی کو بیان کرے۔ پھر جس کو اللہ تعالیٰ چاہیے گمراہ کرتے ہیں اور جس کو چاہیے ہدایت کرتے ہیں، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ دیکھو یا 6 نمبر 7 نمبر فائدہ لکھا ہوا ہے، بازو میں اس کا ادبی معنی ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہی سب انبار پر غالب اور حکمت والا ہے، یہاں پر 8 نمبر فائدہ لکھا ہوا ہے۔ اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو کفر کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف لاؤ، کفر کی تاریک سے کفر کو چھوڑ کر ایمان لے آؤ، ایمان کی روشنی کی طرف لاؤ، ان کو اللہ کے معاملات نعمت اور نقمت کے یاد دلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامت تم پر کیے، دیکھو تمہیں انسان اشرف المخلوقات بنا دیا، اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھ دیے، کان دیے، اللہ کی نعمت ہے۔ یہ زبان دے دیا، یہ پورا جسم دے دیا۔ دیکھو اللہ نے زبان کے اندر میں ایک جیب رکھ دیا، اس سے کیا ہوتا ہے، وہ ٹیسٹ کو پہچانتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس چمڑے کو کیا دے دیا، یہ چیز کھانے سے اس کا میٹھا پن پورا دل دماغ کو پورا جسم کو پہنچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس زبان سے اللہ کا ذکر کرنے سے اس کا میٹھا پن پورا جسم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو ایک دم اللہ کے راہ یاد میں مشغول ہونا چاہیے۔ پھر جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گمراہ کرتے ہیں اور جس کو چاہے ہدایت کرتے ہیں، اور وہی سب انبار پر غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو کفر کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف لاؤ، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے معاملات نعمت اور نقمت کے یاد دلاؤ۔ بلا شبہ معاملات میں عبرتیں ہیں، اور صبر و شاکر کے لیے، شکر کرنے والا، شکر گزاری کرنے والا اور صبر کرنے والوں کے لیے عبرتیں ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے انعام اپنے اوپر یاد کرو، جبکہ تم کو فرعون والوں سے نجات دی، جو تم کو سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ کیا تکلیفیں؟ اور تمہارے بیٹوں کو جھوا کر دیتے تھے، جس گھر میں بھی لڑکا پیدا ہو گیا تو اس کو جھوا کر دیتے تھے، تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور وقت کا یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے تم کو اطلاع فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے، یعنی شکر گزاری کرو گے تو تم کو زیادہ نعمت دوں گا۔ جو شکر کرتا ہے اور اپنی ذاتی نفع کے لیے شکر کر چاہتا ہے، اللہ کا کوئی اس میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ اور شکر گزاری کرنے والوں کو اور بھی زیادہ نعمت عطا فرمائیں گے۔ اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یہ سمجھ رکھو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ کے سامنے اپنے دل دماغ نہیں چلانا،
اللہ کے سامنے جھکے جھکے رہنا، اپنے کھانوں کو جھکائے رکھنا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اور دنیا بھر کے آدمی سب کے سب مل کر بھی ناشکری کرنے لگو، دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، اگر تم اور دنیا بھر کے آدمی سب کے سب مل کر بھی ناشکری کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی ضرر نہیں، کیونکہ وہ بالکل بے احتیاط صفت و صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بال بھی باقی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ضرر نہیں، کیونکہ وہ بالکل بے احتیاط صفت و صفات ہے۔ تمہاری عبادت کی اللہ کو اتنی ضرورت نہیں، اللہ کو عبادت کرنے کے لیے فرشتے ہیں، یہ سمجھ رکھو۔ تم لوگ تو یہ عہد کر لے ہم آج سے اللہ کو یاد نہیں کریں گے تو اللہ کو کوئی بال باقی نہیں ہوگا، تمہارا ہی نقصان ہے، اس بات کو سن لو۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔